میں یہ بول رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگین میں بریلوی حضرات کو ایک مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، تو میں ان کے ڈیفینس پہ ایسا کچھ میرا وہ نہیں ہے جی تو کہ وہ اگر یا پھر کوئی اور قبر پہ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مدد مانگتا ہے یا ان سے وسیلے سے مانگتا ہے، تو ایک اہل حدیث حضرات یا سلفی حضرات سے ایک بہت سیدھا مطلب حرام کہو یا بدعت کہو تو ایک نارمل سی چیز مطلب ایک چھوٹی چیز ہو جاتی ہے، لیکن سیدھا کفر اور شرک کا مشرک ہونے کا فتویٰ آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایکسٹریمزم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے مطلب کسی کو سیدھا مشرک کہہ دینا اس بنیاد پہ، تو اس پہ تھوڑا سا جی کس سے چاہتے ہیں جواب آپ؟ جی اس سمے آپ ڈسکشن کر رہے تھے تو اگر آپ ہی دے دیں. ہاں، دو چار لائن میں بول دیتا ہوں، اس کے بعد شیخ ابو رضوان صاحب حافظ اللہ ان کا تخصص ہے. دیکھیے بھائی، آپ نے کہا یہ ایک طرح سے انتہا پسندی ہے نا، آپ نے انگلش کا لفظ استعمال کیا انتہا پسندی، کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور آپ سے استغاثہ کیا، مدد طلب کر لیا، آپ اس کو سیدھا شرک کہہ دیتے ہو، یہ تو انتہا پسندی ہو جا رہی ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور قبر پر گیا، تھوڑا سا سجدہ کر لیا 2-4 بار، تھوڑا سا کچھ مانگ لیا اس سے، یا مان لیجئے کوئی بت ہے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے کچھ مانگ لیا، تو اس کو مشرک کیوں کہہ دیتے ہو؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ جی میں جواب دوں؟ ہاں جی دیجئے جواب. جی سب سے پہلی بات آپ نے سجدہ کا کیا تھا، تو علماء کا اس پہ سیدھا ایسے امام زہبی نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ اگر دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر سجدہ نیت اس کی عبادتاً ہے کہ سامنے چاہے وہ زندہ قبر تو چھوڑ دیجئے، اگر میرے سامنے کوئی شخص زندہ باحیات کھڑا ہے، اگر میں نے اس کو سجدہ کیا یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا نعوذ باللہ یا کہ ان کا کوئی پارٹنر ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر میں اس کو تعظیمی سجدہ کرتا ہوں تو وہ بھی غلط ہی ہے، وہ حرام، لیکن اس میں شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، وہ حرام کی کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک کوئی بزرگ آدمی تھے مان لیجئے کسی زمانے میں، اب ان کا اسٹیچو بنا کر کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، جا کر کے کوئی سجدہ کیا، کہہ رہا ہے میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اسٹیچو بنا کے بول رہے ہیں؟ ہاں، کوئی بہت نیک آدمی تھے کسی زمانے میں، مان لیجئے ان کا اسٹیچو بنا کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی گیا سجدہ کر رہا ہے ان کو، کہہ رہا ہے، جب کوئی اعتراض کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس کا انٹینشن، اصل میں اس کا انٹینشن کیا ہے تو وہ تو اللہ عالم، لیکن اگر وہ اس کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اسے خدا سمجھ رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ شرک اور شرک سیدھا وہ شرک میرے میں آ جائے. بھائی سنیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انٹینشن اور نیت اس کی جو ہے نا وہ تو اس کے اندر ہے، ہمارا حکم ظاہر پر لگے گا. کوئی غلط سے غلط کام آپ اچھی نیت سے کرو تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کا انٹینشن بڑا اچھا تھا اس لیے وہ کام اچھا ہو گیا؟ ایک قاعدہ ہے فقہا کے ہاں، الغایہ لا تبرر الوسیلہ. انٹینشن آپ کا کتنا بھی اچھا ہو، اگر آپ کا کام غلط ہے تو غلط ہے. اور میرے بھائی شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، پتہ نہیں آپ تھے یا کوئی اور تھے، یہ جو شرک اور توحید کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت باریک دھاگا، یہی تو ہماری کل جمع پوجی ہے، اس سے سمجھوتا مت کیجئے. اب کوئی جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے. استغاثہ یہ سیدھے طور پر عبادت ہے، کسی مردے سے استغاثہ یہ سیدھے طور پر عبادت ہے. اب کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت ہی ہے. وہ لاکھ کہے کہ میرا انٹینشن یہ نہیں ہے، بھائی انٹینشن نہیں، وہ عمل ہی غلط کر رہا ہے. اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی ہے، میرے بھائی کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر کہاں توحید بچے گی، کہاں اسلام بچے گا؟ یہی تو نقطۂ آغاز ہے، اسلام، ایمان، توحید، ہمارا یہی تو نقطۂ آغاز ہے. اگر آپ اسی کو منہدم کر دیں گے، اسی کو ختم کر دیں گے، آگے کیا بچے گا؟ تو اس کو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے، میرے بھائی ہر مشرک، ہر شرک کرنے والا یہی کہتا ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، وہ کہتا ہے انتہا پسندی ہے. اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے، وہ بھی تو دعوتیں حضرت دیتے تھے کہ بھائی آ کر کے. ایک چیز آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا. نہیں، پہلے اس پہ بات ختم کر لیتے ہیں. جی جی سنیں میرے بھائی، اب ایک موضوع کی ایک چھوڑ کر کے پھر دوسرا سوال مت کیجئے، پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں.
استغاثہ اگر کسی مردے سے جو عالم برزخ میں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس سے استغاثہ یہ شرک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی زندہ آدمی سے کوئی استغاثہ کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسی مدد طلب کر رہا ہے جس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس زندہ آدمی کو دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا، میں آپ سے مدد مانگوں، میں کہوں بھائی مجھے پیسہ دے دیجئے، مجھے پانی پلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے، اس کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر میں یہ استغاثہ آپ سے طلب کر رہا ہوں یہ جائز ہے، لیکن اگر میں آپ سے کوئی ایسی چیز میں استغاثہ طلب کر رہا ہوں جس کی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جیسے میں کہوں مجھے شفا دے دیجئے، آپ سے، آپ شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر میں شک مت کیجئے، اور یہ انتہا پسندی نہیں ہے بھائی، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے۔ جی آپ نے جو آرگیومنٹ دیے اس میں جی میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہو؟ اجازت ہوگا جی۔ سب سے پہلی بات، جو آپ نے جو ابھی جو جتنے بھی شرک کی جو ڈیفینیشنز بتائی ہیں، یہ کسی بھی بڑے علماء نے یہ چیز کی، اگر کوئی زندہ ہے اس سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ جائز ہو جائے گا، اگر مر گیا تو وہ شرک ہو جائے گا، اس کی کوئی دلیل ہم یہاں پہ نہیں ملتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری، میں آپ اپنی بات رکھ لیجیے گا، میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ جواب دے دیتے نا آپ نے، جی انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں، تو مجھے پلیز تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے، میں اس پہ امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو یہیں پہ میں آپ سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ اختیار دینے کے باوجود بھی اگر میں اس شخص سے مدد مانگوں گا تو بھی وہ شرک ہوگا۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، اگر میں اس کے پاس جاتا ہوں، یا ڈاکٹر مجھے شفا دیجیے، تو آپ کہیں گے نہیں، اللہ نے تو اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ مریض کو علاج کر کے اس کو شفا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میرا انٹینشن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر میرے بھائی دیکھیں، آپ غلط پر غلط باتیں، غلط پر غلط اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں، پوری عمارت تیار کر رہے ہیں۔ شیخ یہ تو عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی جو دکتور نے وضاحت کی اس میں یہ بات کہی کہ اگر آپ شفا کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ کہاں سے آپ تو پھر ڈاکٹر سے بھی شرک ہے، تو پھر ڈاکٹر سے بھی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے علاج لیں، علاج ایک سبب ہے نا، دنیاوی سبب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور توکل کا یہ تکملہ ہے۔ توکل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بعد دنیاوی اسباب اختیار کیے جائیں۔ اگر آپ علاج کروانے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شفا یہ ڈاکٹر دیتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ آپ دوا کھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شفا، یہ دوائی مجھے شفا دیتی ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ بلکہ آپ کو عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ یہ دوائی سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو سبب بنایا ہے شفا یابی کے لیے، اور یہ سبب بذات خود مؤثر نہیں ہے، اس سبب کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ دوا سبب ہے، اس کے اندر بذات خود تاثیر موجود ہے، تو یہ شرک ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا ڈاکٹر دیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دوا، ڈاکٹر، یہ سب اسباب ہیں، اور ان اسباب کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ زندہ کے تعلق سے کہہ رہے تھے، زندہ سے مانگنا پھر صحیح ہوگا؟ جی ہاں، وہ آپ بتائیے اس کی کوئی مثال، زندہ سے کیا مانگنا؟ اب یہ ڈاکٹر والا تو ہم نے جواب دے دیا۔ قرآن کی جو سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت، ایک سیکنڈ میں ایک لائن بس جوڑ دوں بھائی میرے، آپ کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ دیکھیے، میں چاہتا ہوں بہت صراحت کے ساتھ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ باتیں آپ کی ہیں، چونکہ آپ کی گفتگو میں بار بار جو بات آ رہی ہے اس سے مجھے کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں، گولی آپ ہی کی ہے۔ تو آپ اس کی وضاحت کر دیجیے تاکہ ہمارے کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ تو کیا یہ آرگومنٹ آپ کے ہیں، یا آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو کیا آپ کے ہیں؟ کیا آپ سلفی العقیدہ ہیں، یا آپ اسی عقیدے پر ہیں جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں؟ جی، سب سے تھوڑا سا میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت سی کتابیں پڑھتا ہوں، بہت سے علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ جو جسے آپ مطلب جو بڑا مانتے ہیں انہی سے کتابیں، اور بھی بڑے علماء جیسے امام قسطلانی ہیں، امام نووی ہیں،
اور بھی بڑے بڑے علماء کی جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ پہ کچھ حدیثیں ایسی آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی آتی ہے. جیسے امام شیخ الاسلام امام سبکی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہم پڑھتے ہیں شفا السقام, تو انہوں نے اس میں سیم آرگیومنٹ دیا ہے کہ بھئی یہ کیسے شرک ہو جائے گا. تو بس وہی ہے کہ جب میرا مطلب یہ سنیے میرے بھائی, آپ حقیقت میں بہت, آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. امام سبکی بہت بڑے امام ہیں, شافعی مذہب میں بہت بڑے فقیہ ہیں, بہترین ان کی کتابیں ہیں, لیکن عقیدے کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے کبار علماء نے, ان کے زمانے کے بھی ان کے بعد کے علماء نے عقیدے کے باب میں کئی جگہ پر ان کے ہاں انحراف بتایا جاتا ہے. اب آپ امام سبکی کو لا کر کے کوٹ کریں گے عقیدے کے باب میں, تو اب بتائیے ایک سنی اپنا عقیدہ امام سبکی سے لے گا؟ نہیں, میرا پرابلم میری بات یہ ہے, ہیلو, میرا کہنا یہ ہے, تو پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجئے نا کہ امام سبکی نے عقیدہ میں شرک کیا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. سنیے, جب کوئی مسئلہ امام سبکی کے ہاں میں پڑھوں گا یا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تب اس پہ میں اپنا تبصرہ دوں گا. یا آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جتنے متقدمین علماء ہیں سب کا نام لے کر کے میں آپ کو جب بتاؤں کہ فلاں منحرف ہے, فلاں باب میں فلاں امام منحرف ہے؟ بھائی ہمارے ہاں کسی کی غلطی کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہے. امام سبکی کو شاید ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ہم نے پڑھا ہو, میرا تخصص فقہ ہے, شاید امام سبکی کو آپ سے زیادہ ہم نے پڑھا ہو, لیکن آپ یہ مان لیں, سمجھ لیں کہ اہل السنہ والجماعہ عقیدے کے باب میں امام سبکی کو حجت نہیں مانتے ہیں. یہ اب اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا یا تو ٹھیک پھر ہے, آپ کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے. جی ٹھیک ہے تو امام سبکی کی بات کوٹ کر کے ہمارے اوپر آپ حجت قائم مت کریں. ٹھیک ہے, امام سبکی کو چھوڑیے, امام سبکی کو رہنے دیجیے. ہاں, اور کوئی نام لیجیے. جی سلف الصالحین میں جتنے بھی علماء ہیں یا پھر قرآن ہے یا پھر جو بھی نام لے کے بات کیجئے نا, نام لے کے بات کیجئے. آپ جن علماء کی بات کر رہے ہیں, نہیں سلف میں جتنے بھی آپ کے نظریے میں علماء ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک علماء کا مجھے کال دکھا دیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مر گیا اور اس سے وہی چیز بولی جا رہی ہے جو زندے سے بولی جا رہی ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا, اور اب وہ زندہ ہو جاتا ہے تو پر علماء اہل السنہ والجماعہ کا اجماع اور اتفاق ہے. شیخ ابو رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عقیدہ ان کا تخصص ہے. آپ بتائیں شیخ, کیا آپ کو کہیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف ملا ہے کہ استغاثہ بالاموات یہ شرک اکبر نہیں ہے؟ کیا اہل السنہ والجماعہ کے یہاں کوئی اختلاف ہے؟ ارے بھائی, اس سلسلے میں تو بالکل واضح طور سے قرآنی نصوص ہیں, حدیث کی دلیلیں ہیں, اور انہوں نے شروعات کہاں سے کی ہے اختلاف. میں اس شروعات میں یہ ایسا لگتا تھا کہ جو گفتگو کرنے والے صاحب ہیں, شیخ شاید پنکھے کی ہوا آ رہی ہے, ہوا نہیں آواز. جی ہاں جی, شاید تو ڈسٹربنس آ رہا ہے. جی, اور تھوڑا قریب, جیسے پہلے اچھی آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا شروعات جب کی انہوں نے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ استغاثہ بالرسول, اللہ کے رسول کرتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ پگڈنڈی نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے نرمی برتی جائے, راستہ بولا جائے, کہ اس کو بھی کچھ جائز وائز بولا جائے, سختی نہ برتی جائے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنے والوں کے سلسلے میں, کہ نبی کا آپ اس کو مشرک بول دیں گے. ایک طرف یہ کہہ رہے تھے, اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے واسطے گیا تو وہ بھی صرف ہوگا زندہ مردہ کی تفریق, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں کہا. ہاں, تو سب سے پہلا مجھے مشورہ یہ ہے کہ آپ جو مطالعہ کرتے ہیں, بہتر ہے کہ آپ استاد اور معتبر عالم کی نگرانی میں مطالعہ کیجیے. آپ کا مطالعہ جو آزاد ہے, سامنے کی چیزوں کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, مجھے اپنی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے. ابھی پچھلے جو بات بیان کر رہے تھے اس میں بات کی وضاحت کی, کسی نے آپ ان سے ایسے سوال کر رہے ہیں جو ان کی بات کے خلاف ہے. تو بہرحال آپ نے جیسے شروعات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل والا پہلو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ آپ یہ کہتے ہیں, بھائی آپ کو وفات کے بعد کی بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نسائی کی صحیح حدیث ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آیا, وہ سامنے کہہ دیا ماتا اللہ وسلم, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ کا جواب کیا تھا؟ اجعلتنی للہ نسا بل ما شاء اللہ وحدہ. شیخ آپ کی آواز معذرت تھوڑا سا ابھی, یعنی پہلے بہت اچھی آ رہی تھی, آپ ایک بار شاید ریجوائن ہی کر لیجئے. جی یہ کہہ رہے ہیں اچھا, ہاں ٹرائی کریے, یا ویڈیو آف کر دیجئے شیخ, آواز ہی زور سے لے آئیے بس. ہاں, آواز زور سے آ جائے بس, اچھی آ جائے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ تو ہمارے ساتھ کہیں کہ اللہ کے رسول نے تشدد برتا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी, जाहिर सी बात है कि उसकी नीयत तो गलत नहीं है। अल्लाह के नबी अच्छा शेख, आपका हेडफोन्स लगे हुए हैं क्या? माजत क्या हेडफोन्स लग गए हैं क्या? अच्छा वो निकाल दीजिए शेख, वो निकाल थोड़ा दिया सा आप। ये- अभी है ठीक आवाज? जैद भाई, मैंने एक स्कैन पेज भेजा, क्या उसको आप स्क्रीन पे ला सकते हैं? रुको जी, पहले एक ये अभी है ठीक आवाज? अभी बहुत अच्छी आवाज है हाँ शेख, अभी ठीक है शेख। जी अभी अच्छी है हाँ, जी। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी वीडियो माशा अल्लाह वशिद, जी। जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। हाँ, हाँ। एक सहाबी ने कहा, सहाबी रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर बना दिया? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये कह रहे हैं कि अल्लाह के बराबर मतलब तुम शिर्क कर रहे हो। ये सवाल किया तो ये रद्द करने के लिए, समझाने के लिए। हाँ, बल्कि तुम सिर्फ इतना कहो कि जो अल्लाह अकेला चाहे। आपकी हयात तैयबा में आपके रूबरू जब एक सहाबी ये कह रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, तो आपकी वफात के बाद कोई इस्तिगासा इस्तिआना दुआ ये इबादत है। ये हमारे साहिल सवाल कर रहे हैं कि कोई एक कौल, किताब भर के कौल मिल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला से की इबादत का कोई भी अमल अगर कोई दूसरे की तरफ फिरता है तो वो शिरक अकबर है। उसमें दुआ भी है, इस्तिगासा है, इस्तिआज़ा है, और उस दुआ की जितनी किस्में हैं। अब ये जो अभी शेख ने शर्त बताई कि भाई जिंदा आदमी से कोई ऐसी चीज का तलब करता है जो इंसान के इख्तियार में है, तो उसकी तो बहुत सारी मिसालें। भाई पानी आप मांगे किसी से कि पानी ला के दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि आप किसी और से मांग रहे हैं तो शिर्क कर रहे हैं। पानी लाना उसकी ताकत में है, मौजूद है, कर सकता है, तो ये एक आम जिंदगी में है, इसमें अकीदे का सवाल ही नहीं है। हाँ, अब एक आदमी कहता है कि मुझे शिफा दे दीजिए, जैसे डॉक्टर से अभी जो मिसाल आई, तो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर ये कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई जबानी तौर से बगैर अकीदे के ये कहता है कि फला डॉक्टर ना होते तो मेरे अब्बा मर जाते, इंतकाल कर जाते, तो वो शिर्क असगर का मुर्तकिब है। अकीदा अगर नहीं है, और अगर अकीदा है तो वो शिर्क अकबर है। अब ये उसूल ज़ाब्ता तौहीद और शिर्क के मामले में बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा है मामला, और इस मामले में किसी नबी ने शरीयत में सहाबा ताबईन तबे ताबईन ने कहीं कोई नरमी नहीं बरती। अब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ये भी गुफ्तगू हो रही थी कि एक चीज ये है कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये बयान किया जाए, और पार्टिकुलर कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसके सिलसिले में अलग अहकामात हैं किसी की तखसीस करने के लिए। जी, सबसे पहली बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने इतना मतलब चीजों को मिसअंडरस्टूड मतलब मेरे ताल्लुक से आपने कैसे कर लिया। मैंने तो आप कभी कहा ही मिस कर रहे हैं। नहीं। आपने शुरुआत में की थी ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे कोई आदमी जाता है और वहां इस्तिगासा है, तो आप शिद्दत बरतते हो, ये कह देते हो। अच्छा, तो डॉक्टर ने वहां जवाब दे देगा कि दूसरे के उस पर जाके सजदा करे, तो आप सजदे में तकसीम करके ये बता रहे थे कि एक सजदा ताजीमी है, एक सजदा इबादत है ना? तो वहां भी हेलो आ रही है आवाज? जी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है शेख, पीछे भी कर यार ये तो बोल रहे हैं ना, अभी जवाब आप दे रहे हैं मेरी बात का। आपकी आवाज अच्छी आ रही है शेख, थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं। अभी हाँ, अच्छी आ रही है। आपने बीच में सजदे की तकसीम भी बताने की कोशिश की और उसमें भी बहस की, तो आप पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ, एक बात तो ये कि सजदा ताजीमी, अभी मेरा सवाल यह है कि सजदा ताजीमी कोई किसी का करता है, आप अगर समझा ही रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सजदा ताजीमी कोई किसी का करता है इस उम्मत में, तो क्या आप उसे कहेंगे कि कोई बात नहीं चलेगा, शवाज़ का फतवा दे देंगे? मैंने तो अगर हो सकता है तो आप रिवाइंड करके सुन लीजिए, मैंने हराम कहा है। हराम आप को ये कह रहे हैं कि हराम ही कहा है? नहीं, सवाल ये है कि आप वो शिर्क नहीं है, हराम है। ये तकसीम और ये तफसील यहाँ बयान करने में क्या डॉक्टर नसीम ने उसके जवाब में कहा कि हम जाहिर पे हुक्म लगाएंगे, अब नियतों को अल्लाह बेहतर जानता है। एक आदमी अगर कुफ्र का इर्तिकाब हमारी नजर में कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसका अमल कुफ्रिया है। अल्लाह के यहाँ वो काबिल माफी है तो ये अल्लाह के यहाँ, पार्टिकुलर हम ये नहीं कहेंगे कि वो ऐसा मामला हो गया इस्लाम से खारिज हो गया, उसके लिए जवाबित है। वो जाहिरी उमूर पर कहा जाएगा। एक होता है फतवा लगाना, हुक्म लगाना, एक होता है नफ्से हकीकत क्या है। अब जहां तक हमारा मामला है, हम नहीं अनिल मुनकर अगर कर रहे हैं, बुराई से रोकने वाला अमल जो फर्ज है, तो उसमें शिर्क को शिर्क ही कहेंगे, हाँ, हराम को हराम ही कहेंगे। जी मैं उसूलन बातें बहुत होगी, अब मैं दलील पे बात करता हूँ। आपने कहा कि जाहिरी तौर पे अगर आपको डिस्कशन करना, बहस करना है ना, तो इसका मकाम दूसरा होगा। हाँ, यहाँ जो है ये इतनी बातें की है ना आपने, मेरा ख्याल है वाज़ेह है, और रह गया सलफ में और उनके अक़वाल में, तो आप उसको तलाश करते रहिए। किताबों का नाम मौजूद है, अकीदे की किताबें हैं। शेख अभी एक भाई कह रहे थे कि कोई एक कॉल दिखा दीजिए, मैं सिर्फ एक कॉल बता देता हूँ, जाकर के आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लंबा कॉल है, पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं। चलो, आपने एक कॉल मांगे थे ना, तो एक कॉल मिल रहा है, और शेख अबू रिजवान ने तो कहा पूरी किताब इस मौजू पे मतलब किताबें, मतलब एक नहीं, मुजल्लदात भर जाएंगी। जैद भाई, अगर आप जमा करने बैठेंगे ना, मुजल्लदात भर जाएंगी, एक किताब में नहीं आएगा।
शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया की 1-2 लाइन पढ़ूंगा, बाकी हवाला दे दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया कह रहे हैं, ला यजूज़ु लिअहदिन अन यस्तगीथ बिअहदिन मिनल मशाइखिल गायबीन वल मय्यितीन मिस्ल अन यक़ूल या सय्यदी फुलानन अगिथनी वंसुरनी वदफ़ा अन्नी औ अना फी हस्बिका व नहव ज़ालिक बल कुल्लु हादा मिन अश-शिर्क अल्लज़ी हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व तहरीमुहु मिम्मा युअलमु बिल इत्तिरार मिन दीनिल इस्लाम वहाउलाइल मुस्तगीसून बिल गायबीन वल मय्यितीन इंद कुबूरिहिम व गैर कुबूरिहिम लम्मा कानू मिन जिन्स उब्बादिल औसान सारा शैतानु युदिल्लुहुम व युगवीहिम इला आखिर कलाम। लंबी गुफ्तगू है, ये मैं हवाला बता देता हूं भाई मेरे, पढ़ लीजिएगा। ये एक जो है कौल है, कह रहा हूं मुजल्लदात बनेंगे अगर असलाफ के अक़वाल आप जमा करने लगेंगे। मैं सलफ़ुस सालिहीन से बात किया, मुझे ही नहीं मालूम था कि इब्न तैमिया जो है सलफ़ुस सालिहीन में आते हैं। ज़ैद भाई, मैं थोड़ी इजाजत मांगूंगा। काफी अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई इस मौजू को तूल दे रहे हैं। देखिए भाई, आप तारीफात, डेफिनेशन तारीफात के पीछे पड़े हैं। अगर आप तारीफात से पहले डायरेक्टली इस्तिगासे के हवाले से रिवायात और आयात पर हम गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तारीफात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन हर कोई अपने लिहाज से करता है, हो सकता है उस पर कोई इतराज हो, उस पर कमी बेशी हो, लेकिन आपके सामने जब कुरानी आयात आ जाए और नबवी रिवायात आ जाए तो मैं समझता हूँ कोई मोमिन उनसे इख्तिलाफ नहीं करेगा अगर रिवायात साबित होने की सूरत में। सबसे पहली बात, आपने इस्तिगासे का जो मौजू छेड़ा और उसको शिर्क करार देने पर और उसमें गलती होने पर आदमी को जो मुशरिक बताया जाता है उसको आपने शिद्दत से ताबीर किया। तो आप पहले इस्तिगासे के हवाले से बड़ी तेजी के साथ 2-3 बातें सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि इस्तिगासा अल्लाह ही से होना चाहिए। फलयस्तगिस बिल्लाह, ये रिवायत आपके लिए इस मौजू पर बहुत ही बुनियादी हैसियत की रिवायत है जो सुनन इब्न माजा की रिवायत है। और इस्तिगासा अल्लाह से होना चाहिए। इस्तगीसूना रब्बकुम व हुम यस्तगीसानी व हुमा यस्तगीसानी अल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत से इस्तिगासा किया। तो जो काम अल्लाह तबारक व तआला के साथ खास है और उन कामों को आपने नबी से इस्तिगासे का मौजू छेड़ा ना, इन्नहु ला युस्तगासु बी इन्नमा युस्तगासु बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी कि मुझसे इस्तिगासा नहीं किया जाएगा। मजमाउज़ ज़वाइद की ये रिवायत है, ये उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु से हसन दर्जे की रिवायत है। ये बात सिर्फ अल्लाह के साथ है, इन्नमा युस्तगासु बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे लोग, या रसूल अल्लाह अगिस्नी फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ। सही बुखारी की रिवायत है, या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप तारीफात के पीछे न पड़ें और किसी फर्द के पीछे न पड़ें, चाहे वो मुताखिरीन में से हो, मुतक़द्दिमीन में से हो, मुआसिरीन में से हो। आप तालिब इल्म है, मुताला आप करना चाह रहे हैं तो कुरानी आयात और नबवी रिवायात की रोशनी में आप गुफ्तगू करें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी से, सुनिए भाई सुनिए, अगर किसी से शिरकिया काम सरजद हो जाए तो हम काम को शिरकिया काम कहेंगे। उस काम करने वाले को मुशरिक करार देने का एक प्रोसीजर है। आप दोनों को लाजिम मलजुम मत समझें कि जिससे कुफरिया काम, शिरकिया काम सरजद हो गया, अब वो काफिर और मुशरिक हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। हमको काफी शुरूत देखनी पड़ेगी, मवाने देखने पड़ेंगे, उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचेंगे। ये बुनियादी बातें आप जहन में रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। भाई अंडरस्टैंडिंग इस्लाम भाई, ये आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कम से कम आज की स्ट्रीम आप सुनेंगे ना। देखो, आपने एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी की है। स्ट्रॉ मैन फैलेसी यानी जो चीज हम मानते नहीं है, आपने हमारे बारे में कही, फिर उसको डिबंक किया जबकि हम वो कहते ही नहीं है। यहाँ पे आज की स्ट्रीम में कई बार ये तकफीर का टॉपिक आज की स्ट्रीम में ही कई बार आ गया, 6-7 बार शायद आया होगा उसकी तरफ जिक्र, और खास स्ट्रीम हम लोग कर चुके हैं, खास उसके ताल्लुक से हमारे पास प्रोग्राम है। तो जब हम खुद तकफीर के खिलाफ है, आप ये बोलो कि आप लोग तकफीर करते हो, आप लोग काफिर कह देते हो। भाई कोई शख्स जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना, उसको काफिर कहने में एक पूरा प्रोसीजर है जो डॉक्टर हुसैन ने कहा। लेकिन आपने अपना स्टार्टिंग कमेंट कहां से स्टार्ट किया, बोले आप लोग ये करते हो। भाई शिर्क को शिर्क कहेंगे, हम लोग क्लियरली कहेंगे, कुफ्र को कुफ्र कहेंगे, लेकिन करने वाला अगर ला इलाहा इल्लल्लाह भी साथ में कह रहा है तो एक प्रोसीजर आ जाता है। वो प्रोसीजर के बगैर ऐसे ही जाकर के किसी को काफिर कहना, हम लोग ऐसे लोगों को गलत बोलते हैं।
تو آپ تھوڑا سا ہم لوگوں کو مسکوٹ مت کریے. آپ کو میں خاص اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ تو ہم لوگوں سے کئی بار ڈسکس کر چکے ہو. تو یہ کیا ہے نا, یہ ایک ڈیلیبریٹ مسکوٹیشن تھا آپ کی طرف سے. مطلب ڈیلیبریٹ اس لیے, کوئی اور کو میں نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کوئی اور معصوم آیا ہے, پہلی بار بات کر رہا ہے, لیکن آپ سے کم 5 بار تو بات ہو چکی ہے, آئی تھنک 5-6 بار, تو 6 8 7 8 بار بات ہو چکی ہے. تو آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ تکفیری نہیں ہیں. ہاں, ہم لوگ کفر بولیں گے, شرک کو شرک بولیں گے, لیکن جو تکفیری لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.